مفتی صاحب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، ہمارے پروڈیوسر صاحب ضد کر رہے تھے کہ اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے. میں تو ویسے ڈر رہا تھا کہ یہ سارے مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں گے، دشمن بن جائیں گے میرے، لیکن واقعی ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. پہلے زمانے میں خلیفہ وقت کا حکم رائج ہوتا تھا، خلیفہ وقت خود جا کے امامت کروایا کرتے تھے. سو ان ادر ورڈز مساجد کی جو مینجمنٹ تھی وہ خلفائے وقت جو ہے وہ خود کیا کرتے تھے. یہ جو آج کی مساجد ہیں یہ سیاست کا گڑھ ہیں، دست و گریبان ہوتے ہیں مینجمنٹ کے لیے، اس کا کنٹرول لینے کے لیے. کیا اسلامک نقطہ نظر ہمیں ملتا ہے یہ مساجد کی مینجمنٹ کے لیے؟ بہت اچھا ٹاپک ہے، اور اس میں میرا خیال مولوی حضرات ناراض نہیں ہوں گے، وہ بیچارے تو خود جو وکٹم ہوتے ہیں. ہاں ڈاکٹرز ناراض ہوں گے جو صدر یا چیئرمین ہوتے ہیں تو وہ بیچارے وہ انگریزی داں جو اس کوئی نظام کو چلاتے ہیں تو ان کو ضرور آپ سے کوئی تحفظات ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم تو پازیٹیو وے کے اندر ان سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسجد جو ہے یہ روح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے محبوب مقام ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے ان احب البلاد الی اللہ مساجد ہوا، کہ سب سے محبوب ترین جو ہے وہ اگر کوئی مقام ہے روح زمین پر تو فرمایا کہ وہ مساجد ہے. اور ابغض البلاد الی اللہ اسواق ہوا، اور فرمایا کہ سب سے بری جگہ جو روح زمین پر اگر ہے تو بازار ہیں. تو محبوب ترین مقام ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس محبوب مقام یعنی مسجد میں آنے والا جو ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، یہ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے، گویا کہ اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے مسجد میں آنے والے کا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نیابت کے اندر میزبان کس کو بنا رکھا ہے؟ انتظامیہ کو. تو مسجد انتظامیہ کا حصہ بننا یہ تو اتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ اللہ کے نائب بن کر جو ہے آنے والے نمازیوں کی اور اس اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. یہ کم سعادت نہیں ہے. اس کے لیے اگر آپ کو چوز کر لیا گیا تو بس اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جنت بنانے کا ایک سامان دے دیا گیا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس مسجد کی خدمت سے جنت کما سکتے ہیں. اور اگر جو آپ نے ظلم کیا، زیادتی کی اور آپ نے ایک غلط سیاست کھیلی تو پھر یہی مسجد ہے آپ پر وبال بن جائے گی اور آخرت میں آپ کے لیے جو ہے وہ سوالیہ نشان ہوگا. جیسے حدیث میں فرمایا کہ قرآن یہ تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، یا تو تمہارے لیے حجت بن کے کر روز قیامت میں بخشش کروائے گا، یا یہ قرآن تمہارے خلاف گواہی دے کر تمہارے خلاف جو تم جہنم کے اندر جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اسی طریقے سے مساجد کی جو انتظامیہ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سعادت ہوتی ہے کہ ان کو یہ موقع ملا کہ اللہ کے گھر کی خدمت کریں، کیونکہ وہ آنے والے جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں. اب یہ کہ اس کی خدمت کے حوالے سے اس کی تعمیری خدمت ہے، اس کی انتظامی خدمت ہے، اس کی جو ہے وہ مالی خرچ کے حوالے سے خدمت ہے، پھر اس کی مذہبی اور تربیتی اور تعلیمی خدمت، یہ ساری خدمات کا پورا چارٹ ہے. تو انتظامیہ اگر پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اگر اس کو لے کے چلتی ہے تو ان کے لیے جنت کا سامان ہے اور ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ آپ نے جو بات کی کہ یہ سیاست کا گڑھ بن گیا ہے، یہ گویا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نتیجہ، کیونکہ اصل میں یہاں پر الیکشن ہوتا ہے. ہر ایک الیکشن نہیں، سلیکشن ہونی چاہیے. اب الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ووٹنگ سسٹم، اب ووٹنگ سسٹم میں ظاہر ہے کہ اب ہر آدمی اپنی سیٹ لینے کے لیے وہ جوڑ توڑ کرتا ہے. تو جو ملکوں کے اندر جو ہوتا ہے، جو ملکوں کے اندر جوڑ توڑ ہوتی ہے وہ ساری مسجد کے اندر کھیلی جاتی ہے، اور اخلاص خلوص یہ سب ایک طرف رہ جاتا ہے. سچ جھوٹ کے ذریعے سے بندے توڑے جاتے ہیں، اپنے ہم نوا پیدا کیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ایک مینجمنٹ آ بھی گئی تو دوسری جو مخالف جو ہے حزب اختلاف جو ہے وہ بس اس کی اچھی بری کو دیکھے بغیر وہ اپنی سیاسی جوڑ توڑ میں لگے رہتے ہیں. ان کو یہ نہیں رہتا کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے گھر کا تقدس ہے، اور یہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اگر آج یہ چن لیے گئے چلو کل کو ہمیں چن لیا جائے گا، ہم خدمت کر لیں گے. اور پھر خدمت کے لیے تو یہ سیٹ ضروری بھی نہیں ہے. اگر آپ خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیٹ ضروری بھی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ ایک دنیا کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے کہ آپ ایک پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو کچھ اختیارات ہیں، ان اختیارات کے تحت آپ بہت سی امور آزادی سے کر سکتے ہیں. لیکن سچ بات وہی ہے جو ہمیشہ کا، تو عدل بنیاد ہے ہر چیز کی، کہ عدل کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ اس کو سر انجام دیں گے تو یہ مسجد آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے ظلم اور زیادتی کی تو پھر یہ مسجد آپ کے لیے کل روز قیامت میں جو آپ کے خلاف حجت ہو. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے بچا کے رکھے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.